السلام علیکم، میں ہوں ثاقب محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پوسٹپیڈیا۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جاوید چودھری صاحب کا بہت ہی زبردست کالم جو کہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کے بارے میں ہے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایک بار ڈاکٹر اشفاق حسین مجھ سے کہنے لگے، یارا میں نے مرنا نہیں، ہجرت کرنی ہے، اس شہر سے اس شہر جانا ہے، اور جب یہ بیوقوف لوگ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہوں تو کم سے کم تو میرے جنازے میں نہ آنا، کیونکہ تمہیں تو خبر ہوگی میں اس وقت بھی زندہ ہوں۔ اور جب وہ ایک بار موت سے لڑ کر واپس آئے تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کیوں جی کیا ہوا؟ وہ عمرو یار کی طرح آنکھیں گما کر بولے، یار وہ آیا تھا موت کا فرشتہ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری گٹھڑی اپنے سر پر رکھتا میں نے اس سے کہا، یار تمہارا جو جی چاہے کرو، بس مجھے ذرا اللہ تعالیٰ سے اتنا پوچھ دو، میری اوپر زیادہ ضرورت ہے یا نیچے؟ اس نے کہا، اچھا تم یہیں رکو، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں، اور غائب ہو گیا، اور اس کے بعد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اور کام لگا دیا ہے۔ ہم جب بھی موت، کفن یا قبرستان کا ذکر کرتے ڈاکٹر اشفاق حسین ہمیں روک کر کہتے، نہیں دوستو، بری بات، تم لوگ زندہ ہو، صرف زندگی کی بات کرو۔ لیکن ہم میں سے کوئی انہیں ٹوک کر کہتا، ڈاکٹر صاحب موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ کھانستے، پھر ہنستے اور پھر کہتے، پر دوستو زندگی اس سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی بیوقوف ہیں جو چمکتی دوپہر میں رات کے اندیشے سے کانپتے ہیں۔ مجھے شوگر ہو گئی تو میں سخت پریشانی میں ان کے پاس گیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ تم چہرے کی جگہ تربوز لگا کر کیوں آ گئے؟ میں نے خون کی رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے دیکھی، کہکا لگایا اور اسے پرزے پرزے کر کے ٹوکری میں ڈال کر بولے، یار تم نے زندگی میں کبھی بیماری نہیں دیکھی، ورنہ اس معمولی مسئلے پر اتنا پریشان نہ ہوتے۔ مجھے دیکھو، میں 4 سال سے چارپائی پر پڑا ہوا ہوں، میرا جگر درد بھرا پھوڑا بن چکا ہے، گردے اپنا کام کرنا بند کر چکے ہیں، پیٹ سے ہفتے میں 6 بوتلیں پانی نکلواتا ہوں، بغیر سہارے کے کروٹ بھی نہیں لے سکتا، کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا، جی بھر کر کھا بھی نہیں سکتا، اور ستم یہ ہے کہ ستار بھی نہیں بجا سکتا۔ لیکن ان 4 سالوں میں تم نے ایک بار بھی مایوس دیکھا مجھے، لوگوں سے بیزار یا تنہائی کا شکار دیکھا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی سوچا میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ میرے اطمینان کے پیچھے کیا فارمولہ ہے؟ میں نے پھر گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ یہ میری جان کہ میں نے اپنے اندر زندگی کی خواہش کو مرنے نہیں دیا، اس کی ایسے حفاظت کی جیسے ماں اپنے پیٹ کے بچے کی کرتی ہے۔ چنانچہ تمہارے سامنے ہوں، خوش ہوں، کہکے لگاتا ہوں، لطیفے سنتا اور سناتا ہوں، اور تم بیوقوف شخص صرف شوگر سے پریشان ہو جو روزانہ 1 گھنٹہ واک سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر بولے، اور ہاں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، اسے تحفہ درویش جانو، جب تک انسان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش زندہ رہتی ہے وہ مر نہیں سکتا۔ یہ میرا ایمان بھی ہے اور تجربہ بھی۔ مجھے دیکھو، جس بندے کا جگر ختم ہو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ پر میں 4 سال سے زندہ ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اشفاق خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں زندگی تھی بھی بہت، ان کی انگ انگ سے نشر ہوتی تھی، ایک ایک لفظ سے جھلکتی تھی۔ جب بینظیر بھٹو ان کی چند پوڑیوں سے دوبارہ زندہ ہو گئیں تو اس نے ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے سن کر کہکا لگایا اور بولے، بی بی آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میری کوئی ایسی ضرورت نہیں جو پوری نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی خواہش نہیں جس سے میں نے لطف نہ اٹھایا ہو۔ میں آپ کے لیے پھر بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بینظیر نے زور دیا۔ اچھا؟ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے تھوڑی دیر تک سوچا اور پھر بولے، پرائم منسٹر صاحبہ آپ نے کبھی مرد اول کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی؟ بینظیر نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور گردن نفی میں ہلا دی۔ پھر آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس لہجے میں کہا جیسے سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہو۔ وہ کیا؟ بینظیر نے جواب دیا، میں جب بھی آپ کے پاس آؤں آپ مجھے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلا دیا کریں۔ ڈاکٹر نے بچوں کی سی سادگی سے کہا۔ بینظیر نے کہکا لگا دیا،
اتنا اونچا بلند بے باک قہقہ جو دختر مشرق کی محفل میں بیٹھنے والے کسی شخص نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ادھر جب نواز شریف نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی ایسی خواہش جو میں پوری کر سکوں؟ ہاں ہے، بوڑھے ڈاکٹر صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نواز شریف چونک گئے۔ میں چاہتا ہوں آپ اور میں ایک ہی پیالے میں پائے کھائیں، ڈاکٹر صاحب نے نہایت معصومیت سے کہا، اور نواز شریف صاحب نے ایک بلند بانگ قہقہ لگا کر حاضرین کو حیران کر دیا۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ICU میں جب میں ان سے آخری ملاقات کے لیے گیا تو وہ نلکیوں میں لپٹے پڑے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے پہچانا اور پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ میں الفاظ سمجھ نہ سکا۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب میں ہاسپٹل کی لفٹ سے باہر آ رہا تھا تو میں نے سوچا، اس بار جب جان قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا اور ڈاکٹر اشفاق شوقی سے پوچھیں گے، یار تم نے ابھی تک بتایا نہیں میری اوپر زیادہ ضرورت ہے یا نیچے، تو شاید وہ کہے میں پوچھ آیا ہوں آپ کی اوپر زیادہ ضرورت ہے، پر کیوں؟ وہ اپنی روایتی لہجے میں پوچھیں گے۔ فرشتہ بولے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک زندہ شخص کو مردوں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسرے روز جب مجھے ڈاکٹر اشفاق حسین کے انتقال کی خبر ملی تو میں گھر آ کر سو گیا۔ اس شام یار احباب نے پوچھا، تم جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب مرے نہیں، انہوں نے بس ہجرت کی ہے، اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہاں مردوں کو ہنسایا کرتے تھے، اب وہاں زندوں کو رلایا کریں گے۔ ہاں دوستو، میں مردوں کے جنازے پڑھنے کا عادی ہوں، میں کسی زندہ شخص کو کندھا نہیں دے سکتا۔